حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ اسم اعظم نبی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اب یہ اسم اعظم میری امت کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اس مبارک اسم اعظم کو پڑھ کر کوئی بھی دعا رب تعالیٰ کے حضور مانگی جائے تو وہ مقبول ہو جاتی ہے، اور جس شخص کے لیے مرض وفات میں اسم اعظم کو 40 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اسے شہید کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور صحت یاب ہو گیا تو ایسا ہوا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ وہ اسم اعظم یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت تنہائی میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات اس روح پرور تلاوت کو سننے کے شوق میں ابو سفیان آیا اور چپکے سے ایک کونا میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر ابو جہل رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور کی جاں نواز تلاوت کو سننے کے لیے اس مجلس میں آیا اور ایک گوشہ میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تلاوت قرآن کریم سننے کی کشش ایک تیسرے کافر اخنس بن شریک کو بھی اس محفل میں لے آئی، وہ بھی دبک کر کونے میں بیٹھ گیا۔ تینوں کٹر کافر اور اسلام کے خون آشام دشمن تھے، لیکن قرآن مجید سننے کے شوق میں یہاں بیٹھے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کا کوئی علم نہ تھا۔ رات بھر یہ نورانی تلاوت نور برساتی رہی، یہ لوگ کیف و مستی میں ڈوبے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ سب حاضرین اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ان تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے اور ایک دوسرے کو منع کیا کہ ایسی محفل میں شرکت کرنے سے باز آ جائیں گے۔ اگر سادہ لوح لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم بھی رات بھر چھپ چھپ کر قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا۔ خبردار، پھر ایسی حرکت ہم تینوں نہ کریں گے۔ جب دوسری رات آئی تو ان تینوں سے صبر نہ ہو سکا۔ تلاوت قرآن پاک سننے کی بے قراری ہر ایک کو پھر وہاں کھینچ لائی۔ ہر ایک ہی سمجھ رہا تھا کہ صرف وہی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا۔ کیف و سرور میں ڈوبی ہوئی رات پل بھر میں بیت گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا، سب اٹھے اور گھروں کو روانہ ہو گئے۔ راستہ میں پھر اچانک ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا، پھر ایک دوسرے کو مطعون کرنے لگے اور پھر تاکید کی کہ آئندہ یہ غلطی نہ کرنا ورنہ بے وقوف لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تیسری رات نے جب اپنے پر پھیلائے، ساری کائنات ظلمت شب میں ڈوب گئی۔ شوق کی چنگاری پھر سے سلگنے لگی۔ بے قابو اور بے اختیار ہو کر پھر ادھر کا رخ کیا جہاں سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دلکش آواز سنائی دے رہا تھا۔ یہ رات بھی بہت جلد صبح آشنا ہو گئی۔ وہ بھی اٹھے اور گھروں کو روانہ ہو گئے۔ راستہ میں تینوں کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ فرتے خجالت سے ایک دوسرے سے آنکھیں ملانے کی جرأت نہیں کر سکے تھے۔ آج پختہ عہد کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے رخصت نہیں ہوں گے جب تک پھر یہاں واپس نہ آنے کا پکا عہد و پیمان نہ کر لیں۔ جب صبح ہوئی، اخنس بن شریک نے عصا پکڑا اور اس پر ٹیک لگاتا ہوا ابو سفیان کے گھر آیا۔ اے ابو سفیان، مجھے بتاؤ کہ تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا سنا؟ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اے اخنس، با خدا بعض چیزیں جو میں نے سنی ہیں ان کو میں جانتا تھا اور ان کا مفہوم بھی مجھے معلوم ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ میں جانتا تھا اور نہ مجھے ان کا مفہوم معلوم ہے۔ اخنس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کی تم نے قسم کھائی ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر اخنس ابو جہل کے گھر گیا اور اس سے پوچھا، اے ابو جہل،
تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے کیا خاک سنا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور بنو عبد مناف کا جھگڑا اس بات پر تھا کہ قوم کا سردار کون ہے۔ اس شرف اور سیادت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنے دسترخوانوں کو وسیع کیا اور ہر غریب مسکین کو کھانا کھلایا، اور ہم نے بھی ان سے بازی لے جانے کے لیے دسترخوانوں کو وسعت دی اور ہر غریب مسکین کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بھی لوگوں کے بوجھ اٹھائے اور ہم نے بھی بوجھ اٹھائے، انہوں نے بھی اپنی فیاضی سے مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیں، ہم نے بھی اس بات میں ان سے سبقت لے جانے کی کوشش کی۔ میں اپنی سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور جب ہم مقابلہ کے 2 گھوڑوں کی مانند ہو گئے تو انہوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو نبوت ملی ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے تھے؟ باخدا ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ سن کر اخنس اٹھا اور اس کو خشمناک حالت میں بڑی ہانکتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ قرآن کریم کا حسن بیان اور زور استدلال ہر سننے والے کو اندر ہی اندر سے متاثر کر رہا تھا۔ وہ سچائیاں جو اس کتاب مجید نے بیان کی تھیں ان کی وہ تردید نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دلائل جن سے اس فرقان حمید کے صفحات جگمگا رہے تھے ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اس تبلیغی مشن سے باز رکھنے کے لیے کفار مکہ نے بڑے جتن کیے، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ان کے پے در پہ کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، لیکن ابھی تک اسلام اور پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت اور عداوت کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ جب ان کی آخری سازش بھی ناکام ہو گئی تو پھر وہ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ نصر بن حارث نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر ہمارا ایک وفد یثرب جائے اور وہاں اہل کتاب کے علماء اخبار سے ملاقات کرے اور ان سے ان کے بارے میں پوچھے کیا یہ سچے نبی ہیں یا نہیں، ممکن ہے ان کی رہنمائی سے ہم کسی حتمی نتیجہ پر پہنچ جائیں اور اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ چنانچہ کفار مکہ نے اس مقصد کے لیے نصر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو نامزد کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ یثرب جائیں، وہاں کے یہودی علماء اور اخبار سے ملاقات کریں اور ان سیب کو حالات سے ان کو تفصیل سے آگاہ کریں، پھر ان سے پوچھیں کیا یہ سچا نبی ہے یا نہیں۔ چونکہ ان کے پاس آسمانی صحیفہ تورات موجود ہے، وہی اس عقدہ کو حل کر سکتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ تک صحراؤں، میدانوں، خشک پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے کئی دنوں کے بعد وہ یثرب پہنچے۔ وہاں کے جید علماء سے رابطہ قائم کیا اور انہیں بتایا کہ ہمیں اہل مکہ نے آپ کی خدمت میں ایک خاص مقصد کے لیے روانہ کیا ہے۔ ہم اتنا طویل سفر طے کر کے اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس مدعی نبوت کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں کہ وہ سچا نبی ہے یا نہیں۔ حضور کے سارے حالات تفصیل سے ان کو بتائے۔ اخبار نے کہا کہ ہم تمہیں 3 سوالات بتاتے ہیں، تم واپس جا کر ان سے یہ 3 سوال پوچھو، اگر وہ ان کے جوابات دے دیے تو وہ سچے نبی ہوں گے، ورنہ تم جس طرح چاہو اس کے ساتھ نمٹ سکتے ہو۔ ان سوالات میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے گزشتہ زمانہ میں ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنا وطن چھوڑا تھا تاکہ وہ انہیں کافر ہونے پر مجبور نہ کر دے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ سیاحت کرنے والا شخص کون تھا جو زمین کے مشارق و مغارب تک پہنچا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ان سوالات کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے وہ دونوں صاحب مکہ واپس روانہ ہو گئے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو بڑے خوش و خرم تھے اور اپنی قوم کو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن چیز لے کر آئے ہیں، اس سے ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اب مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے اہل مکہ کو وہ 3 سوالات بھی بتائے جو اخبار یہود نے حضور کی صداقت کو جاننے کے لیے انہیں بتائے تھے۔ مکہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، گویا اب یہ معمہ
حل ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد کوئی ذہنی اضطراب ان کا تعاقب نہیں کرے گا۔ سب اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے حضور کے پاس چلے آئے اور کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان سوالوں کے جوابات دیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بعد ان کا جواب دینے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ چند روز بعد بعض روایات میں 15 دن اور بعض روایات میں 3 دن کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اس صورت میں ان تینوں سوالوں کا مکمل جواب تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کر کفار کو سنائی تو اس میں واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ وہ نوجوان اصحاب کہف تھے، وہ سیاہ ذوالقرنین تھا، اور روح کی حقیقت جو تمہیں بتائی جا سکتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ یہ امرائی ہے۔ روح کے بارے میں اس سے زائد کچھ جاننا انسان کی عقل و فہم سے ماورا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی حضور کی رسالت کا اعلان موجود ہے، اگرچہ ان کے اپنے تسلیم کردہ معیار کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچائی طلبت ہو چکی تھی، لیکن ہدایت ان کے نصیب میں ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت سے سرفراز کرنے کا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ اسم اعظم نبی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اب یہ اسم اعظم میری امت کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مبارک کلمات اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم پڑھ کر کوئی بھی دعا رب تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری سے مانگی جائے تو وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے، اور جس شخص نے مرض وفات میں اسے 40 مرتبہ پڑھ لیا تو اور پھر اسی میں وفات پا گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور صحت یاب ہو گیا تو ایسا ہوا کہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان ازلی سعادت مندوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون اور اولون میں ہوتا ہے۔ امید کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام اس کی مرضی کے بغیر اس کے بے شمار خداؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے اور ایک خدا بند کریم حقیقی کی بندگی کا دم بھرنے لگے۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کا حبشی غلام مسلمان ہو گیا ہے تو غصہ سے اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ اس جرم کی بلال کو اتنی سخت سزا دے گا کہ اس کا برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ مجبوراً اس نئے دین سے اپنا رشتہ توڑ لے گا۔ وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتا، وہ ان کا تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے، مکہ کی گھاٹیوں میں لے کر انہیں گھومتے اور گلیوں میں انہیں گھسیٹتے، لیکن میخانہ و وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا اور عہد عہد کے نعرے لگا لگا کر کفر و شرک کے حواریوں کا منہ چڑھاتا رہتا۔ وہ بے شعور بچے رسی کو اس زور سے کھینچتے کہ ان کی گردن پر گہری خراشیں پڑ جاتی اور خون بہنے لگتا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حج کرنے کے لیے مکہ آیا، میں نے بلال کو دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک لمبی رسی تھی جسے بچوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے کھینچ رہے تھے اور بلال کہہ رہے تھے وہ یکتا ہے، یکتا ہے۔ میں لات اور نیلا کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ کا دوسرا انداز تعذیب یہ تھا کہ پہلے وہ آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا، پھر دوپہر کے وقت جب دھوپ خوب چمک رہی ہوتی اور ریتلی زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی تو وہ آپ کو اس پر لٹا دیتا، پھر بھاری بھرکم پتھر آپ کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا اور کہتا یا تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ دو اور لات و عزا کی عبادت کرو، اور یا تم اسی طرح تڑپتے رہو جہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے گا۔
آپ نیم مدہوشی کے عالم میں ہی جواب دیتے وہ یکتا ہے، یکتا ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات اور عزا کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں ایک روز میں بلال کے پاس سے گزرا جبکہ اسے گرم کنکریوں پر لٹا کر عذاب دیا جا رہا تھا۔ وہ کنکریاں اتنی شدید گرم تھیں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی ان پر رکھا جائے تو ان کی حرارت سے پک جائے۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے میں لات و عزا کو نہیں مانتا، میں ان کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ یہ سن کر اور غضبناک ہو جاتا اور انہیں مزید ستانے لگتا، ان کے گلے کو زور سے دباتا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بلال جب شدت عذاب میں آہد آہد کے نعرے لگاتے تو کافر ان کو تلقین کرتے کہ اس اذیت سے بچنے کا ایک ہی صورت ہے کہ تم یہ کفریہ جملے کہو۔ آپ فرماتے ہیں میری زبان ان کو بولنے سے قاصر ہے، میں معذور ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جدعان کے غلاموں میں سے تھے اور مکہ کے گرد و نواح میں اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے بلا جھجک اسے قبول کر لیا لیکن اس کو زہر نہیں ہونے دیا۔ ایک روز یہ کعبہ کا طواف کرنے گئے، اس کے ارد گرد بت قطار در قطار نصب تھے، ان پر نفرت سے تھوک دیا اور زبان سے نکل گیا وہ نامراد اور گھاٹے میں ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ قریش نے ان کی یہ حرکت دیکھ لی اور ان کے مالک عبداللہ بن جدعان سے ان کی شکایت کی۔ اس نے بلال کو امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کی خوب مرمت کرے اور یہ نئے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ سنگ دل اس مسکین کو عذاب دینے کے نئے نئے طریقے اختیار کرتا اور اپنے دل کی بھڑاس نکالتا۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا جہاں انہیں عذاب دیا جا رہا تھا اور یہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں عہد عہد کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس رحمت مجسم نے اپنے ستم جھیلنے والے غلام کو یہ مژدہ سنا کر مطمئن کیا کہ جس وحدہ لا شریک کے تم نعرے لگا رہے ہو وہی اس عذاب سے تمہیں نجات دے گا۔ ایک روز آگ کی طرح سلگتی ہوئی ریت پر آپ کو امیہ نے لٹایا ہوا تھا، آپ کے سینہ پر بھاری چٹان رکھی تھی کہ وہاں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ اپنے دینی بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ سے کہا اس مسکین کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ کب تک اس بے کس پر یوں ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ بولا اے ابو بکر تو نے ہی اسے خراب کیا ہے، اگر تمہیں اس پر زیادہ ترس آتا ہے تو اس کو چھڑا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے مضبوط اور توانا ہے، تیرا ہم مذہب بھی ہے، ایسا کرو وہ تم لے لو اور یہ نحیف و نزار غلام مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا مجھے یہ سودا منظور ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جوان اور تنو مند غلام امیہ کو دے دیا اور بلال کو خود لے لیا، پھر اسے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و جمال میں پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے روئے زیبا کے صدقے میں نے بلال کو آزاد کر دیا۔ سعید بن مصیب سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے اپنا غلام قسطاس امیہ کو دیا تھا۔ قسطاس کی قیمت کئی ہزار دینار تھی۔ وہ حضرت ابو بکر کے ایک کاروباری ادارہ کا انچارج تھا۔ اتنا قیمتی غلام دے کر خستہ جان بلال لے لیا کیونکہ ایمان اور عشق مصطفیٰ نے اس کو انمول بنا دیا تھا۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر نے اتنی گراں قیمت ادا کر کے امیہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔